ایک صحابی سکرات میں تھے تو ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اب پریشان کہ صحابی ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلن وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی جنتی ہے۔ تو آپ تشریف لائے اور کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ راضی ہے ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ ہم نے ان کو فوراً بلوایا، وہ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو؟ علقمہ ان کا نام، علقمہ پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ غور سے سنو۔ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے، وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ زبان کی شدت، زبان کی شدت، زبان کی سختی۔ آج کل تو اولادیں ماں باپ کو مار رہی ہیں، پٹائیاں کر رہی ہیں، ہمارے دیہاتوں میں تو عام ہے۔ باپ کو بھی بات کرتے ہیں تو گالی دے کر بات کرتے ہیں، ماں سے بات کرتے ہیں گالی دے کر بات کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی، جب دنیا میں کوئی انسان مسلمان نہیں ہوگا قیامت آئے گی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا گلہ نہیں، مجھے اس کے اخلاق کا گلہ ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا، تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگا دوں سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنا تو نہیں چاہتا۔ کہ تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ الا اللہ کا ہر جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی اور ان کے تدفین میں شرکت فرمائی، اور دفن کے بعد فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو بالوالدین احسانا، کہ والدین کے احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی عمل کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر کرنا، اس کا نام عربی میں احسان ہے، ہماری اردو میں احسان اور معنی میں آتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہی آیت ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، یہاں ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا جمال ہے، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین میں جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور سورہ قصص میں جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک ہی جملہ ہے، ایک جگہ رجل کو پہلے، ایک جگہ رجل کو بعد میں، سبحان اللہ۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعزلناہم بثالث، وہ تین جو انبیاء آئے تھے ان کو لوگوں نے جھٹلایا تو ایک آدمی ان کی مدد، حبیب نجار، ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ نہ کوئی یہاں موت کا مسئلہ ہے نہ زندگی کا مسئلہ ہے، تائید اور تردید کا مسئلہ ہے۔ قوم رد کر چکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی تائید ہو، تو یہاں رجل آخر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں اور ایک آدمی وہ خبر پہنچ چکی ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے اسے قتل کیا جائے، تو ایک آدمی وہاں سے دوڑ لگاتا ہوا آتا ہے آ کے یہ بتانے کے لیے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، تیرے تو وہاں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بھاگ جا۔ تو یہاں آنے والے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کو ایک زندگی موت کا بن رہا ہے مسئلہ، تو یہاں رجل کو پہلے ذکر کیا، وہاں تائید اور تردید کا مسئلہ ہے، وہاں رجل کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ لفظ کو آگے اور پیچھے کرنے سے اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے، معانی بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں ہے من املاق، تو آگے ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ والدین فقیر ہیں پہلے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ کھائے گا کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم اپنے فقر کا ڈر نہ کرو، تمہیں بھی دوں گا اور اس آنے والے کو بھی دوں گا۔ وہاں سورہ بنی اسرائیل میں والدین فقیر نہیں، کھاتے پیتے ہیں،
لیکن ان کو ڈر ہے کہ بچہ آئے گا تو روٹی کا بوجھ بڑھے گا، پھر روٹی کہاں سے آئے گی، پھر پوری کہاں سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کر دیا خشیت املاک، کہ تم کھا پی رہا ہے پر ڈر لگا ہوا ہے، تو اللہ نے وہاں بچوں کو پہلے کر دیا کہ آنے والے کو بھی دوں گا، تمہیں بھی دوں گا. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کل کی منصوبہ بندی اس سے، کل بھی میں نے بتایا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، کم بچے خوشحال کرانا ہے نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا. چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں، نیک خاندان زندگی آسان. ہماری ایک چاچی تھیں، وہ ہماری فیملی کی اس نسل میں تھیں جہاں عورتیں 5 ہوتی ہیں یا اولاد ہوتی نہیں، یا زیادہ زیادہ 2 زیادہ زیادہ. تو اس کے قدرتی 2 ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی. چاچی پہ چھو کر لی آکھے شالہ کسے دے 2 نومن، شالہ کسے دے 2 نومن. کیا وہ دیواروں سے بات کرے یا نوکرانیوں سے بات کرے، کس سے بات کرے؟ کوئی بات کرنے میں 8-7 منٹ، کوئی اگو، کوئی پچھوں، کوئی کھبے، کوئی سچ، کوئی روندا پہ ہے، کوئی ہنسدا پہ ہے، کوئی لڑتا پہ ہے. تو ماں باپ بھی مشغول ہوتے ہیں، اور 2 بچے 2 ہی اچھے. ارے بھائی بچے نیک اچھے 2 ہوں 10 ہوں، نیک ہیں تو شکر ہے اللہ کا. اور بدکار ہوں، ایک ہی ہو بدکار ہو تو کیا کرو گے؟ ساری زندگی روتے رہو، پیٹتے رہو. تو آج کے ماحول میں یہ اس کی یہ صورت بنی ہوئی ہے. رزق کا تعلق آبادی سے نہیں ہے، جو گھٹ بڑھ رہا ہے آبادی کی وجہ سے نہیں. سود، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، سٹے بازی، ہیرا پھیری، 2 نمبری، اس سے لوگوں میں فقر ہے. آبادی کی وجہ سے فقر نہیں ہے، یہ ظالم انسانوں کی وجہ سے طاری کردہ فقر ہے. اگر دیانتدار ہوں، بازاروں میں دیانت ہو، سچائی ہو، سٹا نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹاک نہ ہو، تو سب کے چولہے جلیں گے. مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج. اکھیاں تھک کے واپس آ جائیں گی، نہ سچا ملے گا، نہ دیانتدار ملے گا، نہ منصف ملے گا. ظلم و ستم سے بھرا ہوا اسلام کے باوجود جو ذلت ہے، تو اس کی 3 وجہ ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں. اور جو قوم سچ بولے اور دیانتدار ہو اور انصاف کرے، وہ کافر بھی ہوگی تو اللہ ان کو عزت دے گا. اور مسلمان ہوں گے تو دونوں جہان کی عزت پائیں گے، کافر ہوں گے تو اس جہان کی عزت پائیں گے. آگے تو ایمان پہ فیصلہ ہے. اور جس قوم میں جھوٹ ہو اور دھوکہ ہو اور ظلم ہو، اللہ انہیں ذلیل کرے گا، چاہے ساری قوم رات کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے. یہ اللہ کا عالمی قانون ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی کو قتل مت کرو، کسی کو قتل مت کرو. کہ قتل کرنے والے پر فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا 2، غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ 3، وَلَعَنَهُ اللَّهُ 4، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 5 عذاب اللہ نے قاتل کے لیے سنائے ہیں: غضب اور لعنت اور جہنم اور ہمیشہ کی جہنم اور عذاب عظیم. اور جب انصاف کمزور ہوتا ہے تو پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے. ہماری عدالتیں انصاف ہی نہیں دیتی، ہمارے جج بکے ہوئے، ہمارے وکیل بکے ہوئے. اور ان سے پہلے ہمارے عوام ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہیں کہ بے گناہوں کے نام بھی پرچے میں لکھوا دیتے ہیں، اور وہ بھی قتل کے. مولوی عباد اللہ صاحب جیلوں میں جاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوں لیکن زیادہ نہیں. کتنے بے گناہ لوگ وہاں سزائیں بھگت رہے ہیں. یہ تو کل ہو گئی تھی، میں نے اس کو دوبارہ دہرا دیا چونکہ یہ زندگی سے متعلق اور بہت اہم مضمون تھا، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ دہرایا. پھر اللہ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ تمہارا رب تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل والے بنو. میں نے کہا تھا ارض واسعہ، سرسبز زمین، گل و گلزار سے بھری ہوئی زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں. وہ کلام جو دل کی زمین کو گل و گلزار بنا دے اسے وصیت کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میں تمہیں بار بار وصیت کروں گا. وصا، اوصا ایک دفعہ، وصا بار بار. یہ وہ مضمون ہے جو بار بار بیان ہونا چاہیے. اور میری یہ فریاد ہے کہ ہمارے خطیبوں نے ان مضامین کو بیان کرنا چھوڑ کر انتہائی غیر ضروری چیزوں کو منبر پر آ کے بٹھا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری وصیت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب نہ جانا سوائے خوبصورت طریقے کے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے.
یہ یہاں یتیم کے مال کے قریب یہ اس معاشرت کا حکم ہے۔ اس زمانے میں جہاد ہو رہا تھا، شہادتیں ہوتی تھیں، جوان بچیاں بیوہ ہو جاتی تھیں، چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے تھے، اور معاشرت اسلامی تھی، ان کی فوری شادی ہو جاتی تھی۔ تو شہید ہونے والا یا ویسے جوانی میں مر جانے والا، اس کی کوئی جائیداد ہوتی تھی، یہ شادی کرنے والا ان یتیم بچوں کا بھی کفیل بنتا تھا، اور اس کے باپ کی طرف سے جن کو جائیداد ملتی اس کا بھی کفیل بنتا تھا۔ تو عربوں میں یہ پہلے سے دستور تھا، تو وہ جو شادی کرتا تھا وہ بعض اوقات اس مال پہ قابض ہو جاتا تھا، جب اسلام نہیں تھا اس مال پہ قابض ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آیا تو اللہ نے خوبصورت کر کے اسے زندگی کا راستہ بتایا کہ اگر تجھے ضرورت ہے، یتیموں کی کفالت کے لیے پیسہ چاہیے، تجھے اپنی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے، تو ضرورت کے بقدر استعمال کر، باقی یتیم کا مال ہے، یتیم کے مال کو تو ہدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو آپ کو جگہ پسند آئی مسجد کے لیے، تو پتہ چلا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفیل تھے۔ تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے مسجد کے لیے۔ ان کا یا رسول اللہ ہم گفٹ کرتے ہیں مسجد کے لیے۔ کہا نہیں، یہ یتیم کا مال ہے، یہ گفٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑے ہوتے، بالغ ہوتے پھر ٹھیک تھا، وہ بچے ہیں اور تم وکیل ہو، تم نہیں گفٹ کر سکتے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ آپ قیمت لگوائیں، جتنی قیمت لگے گی اس سے کم پہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کی قیمت لگوائی گئی 7 دینار، جو میرے نبی نے مسجد بنائی اس کی زمین کی قیمت لگی 7 دینار۔ تو اسد بن زرارہ نے عرض کیا تھا کہ ہم قیمت گھٹا دیں گے، تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا یہ بچوں کی زمین کی قیمت لگی ہے 7 دینار اور میں دے رہا ہوں 10 دینار۔ ہو آج کل ایک اور بڑی بے حسی، مجھے اس پر یہ یاد آ گیا، کوئی بھائی پھنس جائے نا، نقصان ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا گھر بیچنے پہ آتا ہے یا پلاٹ بیچنے پہ آتا ہے یا دکان بیچنے پہ آتا ہے، تو روپے کی چیز 4 آنے کی قیمت لگاتا ہے۔ اور مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر کہنے لگا کہ جی مجھے فلاں بڑے تاجر کا فون آیا کہ کوئی مرغا پھنسا نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب مرغا پھنسا نہیں؟ کہا کہ کوئی ایسا آدمی جو مجبور ہو گیا ہو جائیداد بیچنے پر اور اس کو نقصان ہو چکا ہو، تو کوئی ایسا تو بتاؤ تاکہ ہم تھوڑے پیسوں پہ خرید لیں۔ تو قریب سے صبح کے سیر کر رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے گا، جیسے یہ گھر والا ہے، اس کا گھر 24 کروڑ کا ہے، 6 کنال ہے، اور اس کی قیمت لگ رہی ہے میکسیمم 18 کروڑ، چونکہ یہ پھنسا ہوا ہے، یہ گھر بیچ کے قرضے دینا چاہتا ہے، اور سب کو پتہ ہے یہ بیچے بغیر رہ نہیں سکتا، تو 24 کروڑ کی چیز 18 کروڑ اس کا لگا رہے ہیں، اور اس کو مرغا کہہ رہے ہیں، کوئی مرغا پھنسا تو نہیں۔ میں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں 24 کروڑ کے 30 کروڑ دیتی، کہ 24 کروڑ سے اپنے قرضے اتارے اور اوپر والے 6 کروڑ سے اپنا کاروبار کرے۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ ایسے بے رحم ہیں، پیسے کے معاملے میں ایسے بے رحم ہیں، اور اچھے اچھے داڑھیوں والے نمازی پرہیزگار محراب ماتھے پر، لیکن پیسے کا نام آتے ہی وہ ایسے سنگ دل ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا کوئی ٹکڑا، کوئی دھڑکنے والا دل نہیں ہے بلکہ ایک کھٹکنے والا پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا۔ تو میرا اللہ مال کے خرچ کو یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ مال کا خرچ احتیاط سے کرو، دیانتداری سے کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم شعیب تباہ و برباد ہو گئی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ۔ کتنی ڈانٹ آئی ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ جتنے کپڑے والے ہیں انہوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، ہر پیمائش میں 3 انچ مار لیتے ہیں، ہر پیمائش میں 3 انچ۔ علامہ قرطبی کا ایک واقعہ تذکرہ میں کہ قرطبہ کے بازار میں صبح صبح ایک دکاندار اپنے ترازو کو توڑ رہا تھا، تو دائیں والے نے پوچھا بھائی کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا بھائی بس میری توبہ میری توبہ، میں تو ڈر گیا ہوں کہ آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا اور ہم سب اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کہنے لگا میرے ترازو کا کانٹا میرے یہاں چبھا پڑا ہے۔
میرے ترازو کا کانٹا یہاں چھپا ہوا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. وہ اس ڈنڈی مارنے پر اس نے کتنی دنیا بنائی ہوگی. ایک کپڑے کا تاجر 3 انچ مار لیتا ہے اگلے کے، کتنے انچ مار لے گا، اور جاتے ہوئے کلمے سے محروم ہو گیا تو کی لے کے مٹی سے سو لیتے گئے. میرا سارا بازار بددیانتی بددیانتی بددیانتی، اور اس میں کوئی تمیز نہیں، داڑھی والا بغیر داڑھی والا، نمازی بے نمازی، کوئی تمیز. پرانی بات ہے، ایک دکاندار کہنے لگا جی میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایک گاہک آ گیا جی تسی قرآن پڑھ رہے ہو، میں کہا تاڑے کوئی سودا لے لواں. میں جی 16 روپے میٹر دا کپڑا 48 روپے میٹر انہوں بیچا. میں کہا چنگی تھوک لائیے، اس نے تیرے قرآن پہ اعتماد کیا، تو نے یہ ظلم کیا. تو جب معاملات آتے ہیں تو سب کا مذہب پیسہ بن جاتا ہے، اور اس طرح پھسلتے ہیں لوگ، اس طرح پھسلتے ہیں. 4 آنے 2 ٹکے پر ایمان بیچ دیتے ہیں. مسلمان کا سرمایہ ایمان ہے، مسلمان کا سرمایہ اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس کی غیرت ہے، اس کا ضمیر ہے، اس کی آخرت ہے. یہ چند ٹکے بچا کر اپنی ایمان، اپنی عزت، اپنی غیرت ہر شے داؤ پہ لگا دیتے. یہاں ہم ہمارے عزیزوں میں سے ایک نے اپنے بچے کو بٹھایا ایک دکان پر. وہ دکان والے داڑھی والے نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں جب اذان ہوتی، اور 4 مہینے بعد اس کو بھگا دیا. میں نے اس سے پوچھا اس بچے سے کہ تمہیں کیوں بھگا دیا؟ کہا جی میں سچ بتاتا تھا تو وہ مجھ پر ناراض ہوتے تھے کہ تو میرا کاروبار برباد کریں گا سچ بول کے، چل چھٹی کر. تو مجھے بھگا دیا. میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا، کہا جی میں آگمنٹن میں رہتا ہوں کینیڈا، ایک یہودی کے سٹور پر کام کرتا ہوں، اس کا فرنیچر کا سٹور ہے. تو میں جب پہلے دن اس کی نوکری میں گیا تو اس نے مجھے بلا کر کہا یہ سارا بیچنے کا ہے، لیکن یہ جو صوفہ پڑا ہوا ہے اس میں فالٹ ہے. تو کوئی کہا کہ یہ خریدنے لگے تو اس کو بتانا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے. تو جو کہ میں پاکستانی تھا، میں نے کہا جی چھپانا ہے کہ بتانا ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی بتانا ہے، چھپانا نہیں، بتانا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن ذلت اور پستی کی انتہا پر ہیں. دنیا کی 7ویں بڑی ہماری فوج ہے، اور ہم پستی کے اسفل سافلین میں پہنچے ہوئے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، کھوٹ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے. انسانیت اور انسانی اقدار ملیا میٹ کر کے رکھتی. تو میرا اللہ کہتا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ تولو صحیح تولو، ناپ تول کے تولو، اور کمی بیشی سے بچو. عبید رحمۃ اللہ علیہ ایک کپڑے کے تاجر تھے. تو ریشمی تھان 400 کا اور ناخالص ریشمی ناخالص 200 کا. بچے کو بٹھا کے گئے کسی کام، واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتر رہا تھا. تھان تھا ناخالص ریشم. کہنے لگے بھائی کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 400. 400؟ کہا جی کم مہنگا ہے. کہا جی نہیں ٹھیک ہے، میرے گاؤں میں 500 کا بکے گا، مجھے 100 درہم کا نفع ہے. کہا تو 300 اور کما سکتا ہے. اب آپ کون ہو؟ کہا میں دکان کا مالک ہوں. اس کو ان کو ساتھ لے. بیٹے سے پوچھا یہ 400 کس لیے مانگا؟ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے؟ کہا میں نے 400 مانگا، اس نے دے دیا، شرعاً اب کوئی قباحت نہیں، اس نے مانگا. میں کہا بیٹا تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ تجھے 200 پہ بھی نفع مل رہا تھا، 400 کیوں؟ تو اس کو 200 نکال کے دیے کہ بھائی یہ لے جا، 300 نفع بنا. جب یہ تجارت تھی تو جھنڈا پوری دنیا پہ لہراتا تھا. اب یورپ کی دکان پہ جاؤ، مال واپس کرو، خوشی سے لے لیں گے. یہاں لکھا ہوتا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر کوئی یہاں کا تاجر ہوتا اور اس کا پتر 200 کی 400 میں بیچتا تھا، واہ میرا پتر تو تب پہ انہوں بھی کٹ گیا، 100 روپے فلودہ کھا میں چھری رکھیں جی میں رکھی ہے. ہمارا تاجر تو چھری لے کے بیٹھا ہوا کہ اسے ذبح کرنا ہے. آنے والے جیسے بھیڑیوں کو کوئی رحم نہیں ہے کہ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسے جب دل پیسے کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ بھیڑیا بن جاتا. پھر اللہ تسلی دیتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، دیکھو میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں تم کر سکتے ہو، کیسے کریں گے، کیسے ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے کوئی ایک بات بھی تمہاری ہمت سے زیادہ نہیں سنائی. یہ آج تسلی کے لیے پیچھے بڑی بڑی ہمت والی باتیں آ رہی. نماز پڑھنے واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے.
کیڑی قربانی ہے؟ سچ بولنے کے لیے پسینہ آ جائے، صحیح تولتے ہوئے پسینہ آ جائے، مال کا عیب بتاتے ہوئے خبر لگ جائے گی۔ تو میں نے بیان کیا تو ایک ہمارا دوست ہے، اس کا شو روم ہے، تو ہماری جماعت گئی پشاور، اس کا بہت بڑا شو روم، تو میں اس کو ملنے گیا تو وہ مجھے دکھا رہا تھا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا، نہیں، کہنے لگا یہ گاڑی دیکھ رہا ہوں، کہا یہ 1 سال ہوا ہے نہیں بک رہی تمہاری وجہ سے۔ میں کہا میں تو آج تیرے شو روم سے آیا، میری وجہ تو کیوں؟ کہا تم نے ترغیب دی تھی سچ بولو، تو میں یہ گاڑی لگ گئی تھی جب اس کو ٹرک سے اتار رہی تھی، تو اس کو ٹھیک کر کے ہم نے لگا دیا ہے، جو آتا ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس وقت ٹویوٹا 5 لاکھ کی تھی، کہنے تمہیں جرمانہ کیوں ڈالوں، انشاءاللہ بک جائے گی، لیکن میں نے سوچا سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ 1 سال وہ گاڑی کھڑی رہی، ابھی ہماری جماعت وہیں تھی کہ اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک گئی، میں نے فالٹ بتایا تو بھی بک گئی۔ تھوڑا سا اللہ دیکھتا ہے پھر دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، جو تمہیں بتا رہا ہوں نا تم کر سکتے ہو، تمہاری ہمت سے اوپر میں نے کچھ نہیں بتایا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور جب بولو تو انصاف کا بولو، فَاعْدِلُوا، چاہے یہ گواہی تیرے رشتہ دار کے خلاف ہی جاتی ہو،